ایک سیاہ فام چرواہا جس کا نام یسار تھا، وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ وہ قلعے سے باہر اپنی بکریاں لے کر نکلا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ تب کا واقعہ ہے جب خیبر کے قلعوں کا محاصرہ جاری تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا، اور جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنے تو وہ اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ تھی ہمارے پیارے حبیب کی سیرت۔ وہ اس قدر متاثر ہوا کہ مسلمان ہو گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بکریاں میرے پاس یہودیوں کی امانت ہیں، اب میں ان کا کیا کروں؟ میں کدھر کروں ان بکریوں کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا رخ قلعے کی طرف کر دو اور پیچھے سے کنکریاں مار کر ان کو ہنکا دو، اللہ تعالیٰ خود انہیں ان کے مالکوں تک پہنچا دے گا۔ چنانچہ اس چراغے نے جب یہ بات سنی نا تو اس نے ایسا ہی کیا جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بکریاں خود بخود قلعے کے دروازوں تک پہنچ گئی، جہاں یہودیوں نے انہیں اندر لے لیا۔ سب مالکوں نے اپنی اپنی بکریاں لے لی۔ اس کے فوراً بعد جنگ شروع ہو گئی۔ اب وہ چرواہا جس کا نام یسار تھا، اب حضرت یسار رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی طرف سے لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ انہوں نے زندگی میں ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، کبھی روزہ نہیں رکھا تھا، کبھی زکوٰۃ نہیں دی تھی، کچھ بھی نہیں کرتے تھے، غیر مسلم تھے۔ انہوں نے زندگی میں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی تھی، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد ہی وہ میدان جنگ میں آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان کی لاش لائی گئی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ اس شخص نے عمل بہت کم کیا ہے، نہ نماز پڑھی ہے نہ کچھ اور کیا ہے، بس قسمت کی بات ہے۔ وسلم نے فرمایا کہ اسے خوشخبری دی کہ اس شخص نے عمل کم کیا لیکن اجر بہت پایا۔ سبحان اللہ، یہ تھی ہمارے نبی کی سیرت، جس کو دیکھ کر لوگ کس طرح متاثر ہوئے۔ جہالت کا دور ختم ہوا اور لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اب وہی یسار چراوا حضرت یسار رضی اللہ عنہ بن گیا اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گیا، اور عمل بھی نہیں کیا اور جنت بھی پا لی، آخرت کی منزل بھی آسان کر لی اپنی۔